پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت اس عورت پر جو مردوں جیسی بنے، مردوں کا ڈھنگ اپنائے، اور ان مردوں پر بھی جو عورتوں جیسی بنے۔ اس پورا ڈیٹیلز میں نے یہاں لگا دیا، آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کے بڑا کر کے دیکھ لینا، پورا پڑھ لینا، میں نے جسٹ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بتایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں یوٹیوب فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی، پلیز 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 پیاری بہنوں، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے اپنی غیب سے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے لائک، سبسکرائب، شیئر کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملے گا۔ آپ لوگوں کا لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ آج میں فیشن کے جلوہ پر ریئیکشن دوں گی، آدمی سے عورت پھر ہجڑا بننے کا سفر پر بات کریں گے، اور اس میں ان کے بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے اپنے باپ کو پہلے عورت بنتے دیکھ کر، اور اب ہجڑا بنتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ یہ عورت کوئی اچھا چیز کیوں نہیں دکھاتی ہے، کوئی ایسا کنٹینٹ کیوں نہیں لاتی ہے جس سے لوگ، آج کے جنریشن جو ان کو دیکھتے ہیں، کچھ سیکھے، ینگ جنریشن کچھ سیکھنے کو ملے ان کو۔ ہر ٹائم فضول کنٹینٹ، ہسبینڈ کو کبھی عورت تو کبھی ہجڑا، یہ سب کیا ہے؟ پہلے ممبئی جانے کا، بگ باس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا شوق چڑھا تھا، اب دبئی میں ماڈلنگ کرنے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ دوپٹہ اتار کر میک اپ کر رہی ہے، کیسی عورت ہے؟ رمضان سامنے کھڑا ہے، دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، عمرہ کر کے آئی ہے، تھوڑا تو انسان لحاظ کر لیتا ہے۔ انسانوں سے مت ڈرو، میں تو کہتی ہوں انسانوں سے کوئی ڈرو ہی نہیں۔ انسان کیا بگاڑ لیں گے آپ کا؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، کوئی آپ کو مار نہیں سکتا، کوئی آپ کی روٹی نہیں چھین سکتا ہے، کوئی آپ کا رزق نہیں چھین سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کی بنا مرضی۔ لیکن اللہ سے تو انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے تو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے مسلمان عورتوں پر پردہ کرنا۔ تو کم سے کم اسی ڈر کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے انسان سر پہ صحیح ڈھنگ سے دوپٹہ تو لے لے جسم میں۔ دنیا کے سامنے دوپٹہ اتار کر تم شلوار قمیض پہن کر آ کے کھڑی ہو جاتی ہو، اور ان کے ویورز کمنٹ کرتے ہیں، جلنے والوں دور رہو، کیسے لوگ ہیں؟ کس کو یہ سب بولتے ہیں؟ کس کو یہ سب بننے کا شوق ہے؟ مطلب مرد کو عورت، عورت کو مرد بننے کا کس کا شوق ہے دل میں؟ مجھے بتا سکتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں ہمیں بنایا ہے نا، ہم اسی حال میں خوش ہیں، اللہ کا شکر گزارتے ہیں۔ کچھ بہتری سمجھا ہوگا تو اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہوگا، ہمیں مرد بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی ہمارے گھر کے مردوں کو عورت بننے کا شوق ہے، نہ ہی اس طرح کا چھچورا ڈرامہ کرنے کا شوق ہے۔ تو یہ سب باتیں یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان ویورز کو سدبدھی دے، میں تو یہی دعا کروں گی۔ دیکھیں، ہر ریلیجن میں یہ تو آتا ہوگا کہ ہسبینڈ کی عزت کرنی چاہیے، لیکن یہ بہنیں کس طرح کی ہے؟ ایک نے زندگی بھر کا، مطلب موت تک ایک ٹیگ لگا دیا 30% زیڈ کا، وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا، کیونکہ یہ لوگ وہ ٹیگ ہٹائیں گے نہیں اس کے اوپر سے، وہ ایسے ٹیگ لے کر آخری دن تک جیے گا، اور جانے کے بعد بھی دنیا سے لوگ اس کو اسی نام سے پکاریں گے کہ اس نے تو یہ کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری بڑی سے بڑی گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ جو دنیا والے ہیں، دنیا تو چھوٹی سے چھوٹی گناہ بھی کر لو نا، غلطی کر لو، اس کو معاف نہیں کرتے۔ یہ جو 30% کا ٹیگ ہے، یہ تو بہت بڑا ٹیگ ہے۔ یہ چھوٹی والی ہے، چھوٹی والی کیا کر رہی ہے؟ کس طرح کی اٹھ پٹنگ حرکتیں کر رہی ہے؟ مطلب دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ کیا دکھا رہی ہے، کیا سمجھا رہی ہے، مطلب کیا چیز دکھا رہی ہے؟ مجھے بتائے تو صحیح، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ کبھی اس کو پہلی وائف بنا دیتی ہے، کبھی اس کو عورت بنا دیتی ہے، کبھی اس کو کمیڈین بنا دیتی ہے، کبھی اس کو ہجڑا بنا دیتی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مطلب اپنے شوہر کو ذلیل کرنے کا، دنیا کے آگے ننگا کرنے کا، رسوا کرنے کا، یہ کون سا طریقہ ڈھونڈ لیا ان عورتوں نے؟ اور آدمی تو دونوں کے بغیرت ہیں، بہت نمبر 1 بغیرت۔ جس طرح
ایسے غلام ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے نا، اس طرح ایسے بغیرت آدمی ڈھونڈنے سے بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ مطلب جو عورت کہتی ہے نا آنکھ بند کر کے وہی بن جاتا ہے یہ بندہ۔ اس کی حرکتیں دیکھیے، نائٹی پہن کے جو بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، شرم آ رہی تھی، لٹرلی مجھے شرم آ رہا تھا، مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ مرد ہے یا سچ میں کیا ہے۔ مطلب بولنا نہیں چاہیے، غلط بات ہے اس طرح کا۔ لوگ بولیں گے ایکٹنگ کر رہا تھا، کیوں ایکٹنگ کر رہا تھا ہجڑے کا؟ کیوں ان کا مذاق اڑا رہا تھا؟ کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آدمی بنایا تو آدمی کا طرح رہے نا۔ اور یہ انفلوئنسر ہے، یہ لوگ کیا بننا چاہتے ہیں؟ یوٹیوب بلاگر بنے ہوئے انفلوئنسر یہ لوگ ہیں، ریئیکشن یہ دیتے ہیں، بستروں میں جا کر یہ کودنا شروع کر دیتے ہیں، ہجڑے کا رول انہوں نے نبھانا ہے، عورت کا رول انہوں نے نبھانا ہے۔ اب لوگ کہیں گے ایکٹنگ تھا، فلم سٹاروں کا پروفیشن ہے، فلم سٹاروں کا پروفیشن ہے، وہ بلاگنگ کا پروفیشن نہیں ہے ان کا بلاگنگ کرنا۔ بلاگر کا مطلب ہے اپنا ڈیلی روٹین لائف دکھاؤ گے، ڈیلی لائف میں کیا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو۔ آپ لوگوں نے ایکٹنگ نہیں کرنا ہے، ایکٹنگ کر کے دکھانے کا وہ نام نہیں ہے کہ یوٹیوب بلاگر۔ ذرا سا جو شرم حیا ہو اس آدمی کے اندر، آدمی تو دونوں میں ہی نہیں ہے، چاہے وہ اجگر کہہ لے چاہے یہ کہہ لے، لیکن یہ زیادہ اداکاری پر اتر آیا، یہ زیادہ چھچورا پن پر اتر آیا، یہ زیادہ بیوی کی کہنے پر اپنے آپ کو گرا رہا ہے۔ اس کو اتنی شرم حیا نہیں آ رہی کہ میرے بچے کل کو بڑے ہو کر دیکھیں گے تو مجھے کیا بولیں گے۔ اسکول کالج کو تو چھوڑ دیں، کچھ کہتے ہیں نا بچے اسکول کالج جائیں گے، اسکول کالج انہوں نے نہیں جانا ہے، یہ اسکول کالج تک جانے ہی نہیں دیں گے۔ اگر میٹرک 10th اسٹینڈرڈ بھی انہوں نے پاس کر لیا نا تو بہت بڑی بات ہے، اس سے آگے انہوں نے نہیں جانا، انہوں نے یہی یوٹیوب میں گند مچانا ہے۔ ان بچوں نے بھی آ کر لکھ کر رکھ لے میری بات۔ جن ماں باپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہوتا ہے نا، وہ اس جگہ سے دور رکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا انوالو نہیں کرتے ہر چیز میں۔ بہت لوگ یوٹیوب چلا رہے ہیں، ان کے بچوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ بچوں کو سامنے لے کر آئے؟ نہیں لے کر آتے، وہ نہیں چاہتے کہ ابھی سے ان کے بچے ان چیزوں پر انوالو ہو، کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، مطلب بچوں کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے، اگر ان کو انٹرسٹ آ گیا نا پھر پڑھائی لکھائی سے گیا ان کا دل، وہ کبھی بھی پھر پڑھائی لکھائی میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے جن ماں باپ کو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینا ہے نا، وہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، نہ کہ ان کو ہر اپنے گرے ہوئے غلیظ ڈراموں میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ دوسری سب سے غلیظ ترین بات، اپنے آدمی کو ہجڑا بناؤ، نامرد بناؤ، کچھ اور بناؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب چیز دیکھتے ہیں برا لگتا ہے تو اس پر بولنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا چینل ہے، ریئیکشن کا چینل ہے، ریویوز کا چینل ہے۔ اچھا، وال پر اتنے سارے اللہ کے نام کا فریمز لگایا ہوا ہے، وہاں سارا اپنا بدماشیاں پورا کر رہے ہیں۔ مطلب کوئی اور روم چوز کر لیتی، کسی اور روم میں یہ سب چیزیں کر لیتی، یہ سیٹ اپ کہیں اور روم پہ لگا لیتی، یا تو پھر ان فریمز کو کہیں اور لگا لو۔ اس جگہ میں اگر تم لوگوں نے یہی بدماشی حرکتیں کرنا ہے، مرد کو عورت بنانا ہے، ہجڑا بنانا ہے، خود ماڈلنگ کرنی ہے، تو سائیڈ میں اتنے سارے اللہ کے نام کے فریمز مت رکھو نا۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اوپر سے اتنے زور زور سے گانا لگا کر، مطلب گرے ہوئی حرکتیں کیوں کرتی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے۔ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، یہ کہتی ہے میری چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ او بھائی، اب تو آپ کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہے، اب تو بڑی ہو جاؤ، اور کب تک چھوٹی رہو گی؟ یقین مانے جب ہمارا وقت اچھا تھا، حالات اچھے تھے، ہمارے پاس اپنا کار تھا، اپنی گاڑی تھی، اس ٹائم پر اگر ہم کسی روڈ سے گزر رہے اور ہمارے گاڑی پہ گانا یا کوئی غزل لگی ہوئی ہے اور مسجد سامنے آ جائے، مطلب آن دا وے چلتے ہوئے، روڈ پہ چلتے ہوئے، گاڑی روڈ پہ جا رہی ہے ٹریفک کے بیچ، اور کوئی مسجد نظر آ جائے، اسی جگہ ہم گانا یا کچھ بھی لگا ہوتا تھا نا بند کر دیتے تھے۔ یہ ہوتی ہے عزت، کیونکہ وہ بھی ہمارا عبادت کا جگہ ہے۔ مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے تو تماشا لگا رکھا ہے، تم کیوں ہمارے مذہب کو بدنام کر رہے ہو؟ تم لوگ کوئی دینی چیزیں کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ سارا دن یہ اٹھ پٹنگ چیزیں کرتے ہو۔ کبھی پورا حجاب کرتی ہے، کبھی ہیئر کھول لیتی ہے، کبھی ہاف سر پر دوپٹہ ڈال لیتی ہے۔ یہ ڈرامہ آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی۔ تارا جی، آپ کا یہ ڈرامہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ کبھی آپ بنا دوپٹے کی آ جاتی ہو، مطلب کیا کر رہی ہو؟ کیا دکھانا چاہتی ہو؟ یا تو کھل کر سامنے آ جاؤ کہ میں تو بالکل بے شرم بے غیرت عورت ہوں، میں بالکل پردہ نہیں کرتی ہوں۔ دیکھیں، میں روڈلی ہی بات کروں گی، کیونکہ اتنا پیار سے اتنی طریقے سے بات کرنے کے بعد اس عورت کی وجہ سے میرا چینل پورا خراب ہو گیا، میرے ویوز ڈاؤن ہو گئے، ہر چیز میرا خراب ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ عورت نہیں باز آئی۔ بھلے اس کی وجہ سے دوسرے برباد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سدھرتی ہے۔ اور اگر آپ مسلم ہو، دوپٹہ لیتی ہو، صحیح اسلامک وے سے لو، ورنہ گیم مت کھیلو پردہ اور بے پردہ والا۔ حجاب کے ساتھ مت کھیلو، ٹھیک ہے؟ حجاب ہمارا
اسلام کا حصہ ہے تو اس کو لے کر مذاق مت اڑاؤ. لینا ہے صحیح ڈھنگ سے لو، اتارنا ہے صحیح ڈھنگ سے اتار دو، لیکن یہ کبھی سر پر کبھی آدھا بال نظر آتا ہے، کبھی پورا اتار دینا، کبھی بالکل ہی نہیں لینا، یہ گیم بند کر دو. اچھا، کوئی اگر مجھے بھی دیکھتا ہے اور اس عورت کو بھی دیکھتا ہے تو ضرور اس عورت کو اتنا پوچھیے گا، یہ سوال تو ضرور کیجیے گا کہ یہ اس ریئیکشن والی ہے، ایسے ریئیکشن والی نے اس سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنا دولت دیا، بے شمار دولت دیا، جتنا اس عورت نے کبھی خواہش بھی نہیں کیا تھا. مطلب انسان سوچتا ہے نا میرے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، اتنا ہی سوچتا ہے، اس سے اوپر تو اتنا نہیں سوچتا ہے نا، لیکن اس کو تو حد سے زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کوثر کو وسیلہ ہی سمجھے اس کو بنایا، کوثر کے نام کو وسیلہ بنایا. اس کی 13 سال کی فیک کانٹینٹ، دھوکہ، بےایمانی، فریب کے بعد، نکاح جیسے پاک رشتے کو بدنام کرنے کے بعد، گالیاں کھلوانے کے بعد، سنت کو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر لوگوں نے بات کی، شادیوں پر سوال اٹھایا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس عورت نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا. یہ دل دیتی تھی ان کو، جو جتنا باتیں کرتا تھا ہمارے پیارے نبی کی سنتوں پر، یہ ان کو دل دیتی تھی. اور جو لوگ اس کی دیوانیاں بنے ہوئے، دونوں بہنوں کی دیوانیاں بنی ہوئے، ان کے لیے میں ایک بات کہہ دوں. آپ لوگ سوچتے ہو نا کہ اس کو بے شمار دولت مل رہا ہے، ہر چیز مل رہا ہے، تو اللہ تو اس سے بڑا خوش ہے. اللہ کے پیار کو سمجھ ہی نہیں پائے ہو، اللہ کے طریقے کو سمجھ ہی نہیں پائے ہو. اللہ کا پیار یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو دولت دے رہا ہے تو اللہ پیار دکھا رہا ہے، ضروری نہیں ہے. یہ کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے رہا ہے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے یا پیار کرتا ہے. اللہ آزماتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور ان کی بھی آزمائش چل رہی، چاہے چھوٹی بہن ہو چاہے بڑی بہن ہو. چھوٹی والی کامیاب ہوئی تو کیا کیا اس نے، برقع اتار کر پھینک دیا. بڑی والی کو کامیاب ہونا تھا، بڑی والی نے پلان کیا، زیڈ کا کانٹینٹ لے کر آئی، ہسبینڈ پر تہمت لگایا، بہتان لگایا، نقاب اتار دیا. اتار کر کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ بے وفا ہے تو میں نے نقاب اتار دیا. اتنی دینی عورت ہے، اتنی نیک عورت ہے، نمازی ہے، ہر کچھ دن میں عمرہ چلی جاتی ہے اور دکھاتی ہے کہ میں عمرہ چلی گئی ہوں، میں نے ایسے عبادت کیا، ہر چیز. اس کو یہ تک نہیں پتا کہ نقاب ہم مردوں کے لیے نہیں کرتے، اپنے شوہروں کے لیے نہیں کرتے، نقاب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے. اتنی چھوٹی سی بات دن کا جس کو پتہ نہیں ہے، اس کو ہم کیسے مان لیں کہ اتنی پرہیزگار اور دینی قسم کی عورت ہے. یہ اتنے نافرمان اور ناشکر لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنے چیزیں ان کو دینے کے بعد، اتنے تحفے، اتنے بے شمار دولت دینے کے بعد بھی یہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا. یہ ابھی بھی بے دین والی حرکتیں کر رہے ہیں، بے پردہ والے حرکتیں کر رہے ہیں. چاہے یہ ہو، چاہے بڑی والی ہو، چاہے نینو ہو، ان سب سے اللہ ضرور پوچھے گا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے. لیکن یہ لوگ بہت غلط قسم کے لوگ ہیں، سوسائٹی کو بہت غلط چیزیں دکھا رہے ہیں، بہت غلط حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین. میں اپنا بتا دیتی ہوں، اور ہر ایک کو ایسا کرنا چاہیے. مجھے چھوٹی سے چھوٹی خوشی ملتی ہے نا، کئی بار گھر میں غصہ کر لیتی ہوں، بول دیتی ہوں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن یقین مانے اتنا تنکا بھر بھی کوئی خوشی ملتی ہے نا، میں سیدھا سجدے میں جاتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سے بھی برے حال میں تو نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی خوشی ملتے ہی نا میں اللہ کے اور قریب ہو جاتی ہوں. میرا دل کرتا ہے میں اور زیادہ عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ ذکر کروں. میرے اندر بھی بہت سارے خامیاں ہوں گی، بہت ساری غلطیاں ہوں گی، بہت ساری کوتاہی ہوں گی. میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں بالکل پرفیکٹ نہیں ہوں. میں غلط بات بھی کر لیتی ہوں گی، الٹی سیدھی بکواس بھی کرتی ہوں گی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ کروں. یہ جو بتا رہی تھی نا آنکھوں کا پھڑکنا، میں نے بھی سنا یہ سب چیزیں. ظاہر ہے 10 قسم کے لوگ ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں سنائی تو دیتی ہے، لیکن یہ سب چیزوں کو بالکل نہیں ماننا چاہیے، بالکل بھی نہیں ماننا چاہیے. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اگر کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کر لیا کرے، اللہ سے استغفار کر لیا کرے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرے، لیکن یہ سب چیزوں کو ماننا نہیں چاہیے. تھائیلینڈ جانے سے پہلے عصر کا نماز پڑھا، یہ دکھایا، ضروری تھا. چلو پھر بھی الحمدللہ کہ نماز کا خیال تو آیا، لیکن میک اپ کر کے نماز کا سین مجھے سمجھ نہیں آیا. اور تسبیح کا کہا کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ. اگر آف کیمرہ آپ سارا دن تسبیحات پڑھتی ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اس پہ کوئی یہ نہ کہہ دینا تعریف کر لیا. اگر ایک بھٹکا ہوا انسان پہلا سٹیپ لے رہا ہے تو اس کو لینے دو، کیا پتہ صحیح راہ پہ آ جائے. وقت کا کوئی نہیں پتہ کب کس کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ.
کب کس کے دل میں ہدایت کا خیال آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی ہدایت کا خیال آ جائے اور یہ ہدایت پر آ جائے، پھر گناہ کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ میں نے بھی اس کی تنقید کیا ہے، میں نے بھی اس پر برا بھلا کہا ہے، لیکن میں کبھی اس کے کریکٹر پر بات نہیں کرتی ہوں، کبھی یہ نہیں بولتی ہوں کس کے ساتھ سوئی ہے، روم میں کس کے ساتھ سو رہی تھی، کیونکہ وہ میرا کام نہیں ہے۔ میں نے جب دیکھا ہی نہیں آنکھوں سے کسی اور کے ساتھ سوتے ہوئے، تو میں کیسے کسی کے اوپر الزام لگا لوں؟ کل کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر مجھے بھی تو حساب دینا ہے، مجھے بھی تو اس کا سامنا کرنا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اگر سوال کر لیا کہ تو نے دیکھا تھا اس کو کسی کے ساتھ سوتے ہوئے، تب میں کیا جواب دوں گی؟ تو اس وجہ سے میں ان چکروں میں پڑتی ہی نہیں ہوں، مجھے جو نظر آتا ہے میں اسی پر بات کرتی ہوں۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اسپیشل ریکویسٹ ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تھوڑا زیادہ پریشانی میں گرفتار ہوں اس ٹائم پر، کیا پریشانی ہے نہیں ہے میں وہ ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن ہاں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں۔ آپ سبھی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے نکال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہماری اولادوں کو نیک ہدایت دے، ہماری اولادوں کو غلط لوگوں سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بات بھی اگر میری بری لگی ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، اور کمنٹ کیا کیجئے، مجھے آپ لوگوں کا کمنٹ کا بہت انتظار رہتا ہے۔ کوئی ویڈیو میں کمنٹ نہیں آتا نا تو تھوڑا سا میرا دل اداس ہو جاتا ہے کہ اس بار کمنٹس نہیں آئے۔ تو کوئی بات اگر غلط لگتی ہے تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس جگہ پر غلط ہو، اس جگہ پر غلط ہو، تو میں ضرور اس چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گی۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔